الو کی پکار، تحریر پیرزادہ مسرت شاہ، راوی و ہدایت کار عابد گوہر۔ الو بہت بدنام زمانہ پرندہ ہے۔ نحوست کا ذکر کرنا ہو یا کسی کی بدتعلی مذکور ہو، الو کو کہیں پر بھی غیر حاضر نہیں رکھا جاتا۔ شاعروں نے بھی مصیبت، ادبار، دلدر، بدتعلی، بدقسمتی، کم بختی، شامت، نامبارکی، بدشگونی، ناسازگاری، ناموافقت، برا اثر وغیرہ کے لیے بھی الو کو ہی استعارہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ہندوؤں کی دھارمک کتاب اتھروا ویدا سے اقتباس ہے کہ الو منحوس ہوتے ہیں جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی کو عقل کا کمتر یا بیوقوف کہنے کے لیے اس پرندے کا نام کیوں لیا جاتا ہے، حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سر والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن الو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سر بھی بڑا ہوتا ہے، پھر بھی بیوقوف لوگوں کی مثال اکثر الو سے ہی دی جاتی ہے۔ عام طور سے عوام الو کو منحوس پرندہ مانتے ہیں، لیکن انگریزی ادب کی بچوں کی کہانیوں جیسے ہیری پوٹر میں الو کو اعلیٰ خوبیوں والا اور عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ کچھ برہمن ہندو الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی پر بیٹھ کر اپنے بھگتوں کے یہاں جاتی تھی۔ اخوان الصفا میں درج ایک مصرع ہے، چپ کے بیٹھا ہے کبوتر میرا الو کی طرح۔ شوق بہراجی کا شعر ہے، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ ایک اور شعر یوں ہے، کیک بسکٹ کھائیں گے الو کے پٹھے رات دن، کیک بسکٹ کھائیں گے الو کے پٹھے رات دن، اور شریفوں کے لیے آٹا گراں ہو جائے گا۔ یہ شعر تو کمال کا ہے، جہاں موجودہ منظر نامے کو خوب درشایا گیا ہے۔ تمام بڑی لغات میں اس معصوم پرندے کے لیے تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ تقریباً یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک پرندہ جو انسانوں سے دور ویرانوں میں رہتا اور منحوس سمجھا جاتا ہے، اور جو عموماً دن میں سوتا اور رات میں ہونکتا اور مختلف وحشتناک بولیاں بولتا ہے، محاوروں میں بھی بیچارے کو وہمی صورت میں ہی پیش کیا گیا ہے۔ الو کا پٹھا، الو کی دم، اپنا الو سیدھا کرنا، چلو میں الو وغیرہ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ معصوم پرندہ واقعی منحوس ہے؟ یونان، جسے ساری دنیا علوم کی آماجگاہ سمجھتی ہے، نے اس پرندے کو اس کی ذہانت پر قومی پرندہ مانا ہے۔ سپارہ دل نامی ایک کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے اس کے اوصاف گناتے ہوئے لکھا ہے کہ الو کی زندگی بود و باش باخدا ایک تارک دنیا درویش کسی ہے، وہ آبادی سے گھبراتا ہے اور خلوت اور تنہائی اسے بھاتی ہے۔ الو سارا دن حریص پرندوں کی مثل پیٹ کی خاطر در بدر مارا مارا نہیں پھرتا، بلکہ وہ اجاڑ اور غیر آباد کھنڈروں میں نشے من بناتا ہے، جہاں کوئی غیر مانوس آواز اس کی مشغولی میں خلل انداز نہ ہو۔ دن بھر صائم رہتا ہے اور شام کو سورج چھپنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جو ہی حق تعالیٰ شکار کے چند لقمے دلوا دیتا ہے، جن سے روزہ افطار کر کے کسی ٹوٹے ہوئے گنبد یا جھکی ہوئی دیوار پر آ بیٹھتا ہے اور ہو کے نعرے لگانے لگتا ہے، اور اسی اثنا میں صبح ہو جاتی ہے۔ مختصراً اللہ کی بنائی مخلوق میں سے الو بھی ایک مخلوق ہے، اور اس بیچاری کا کیا قصور کہ اسے رات کا جاگنا اور لوگوں کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کا شوق ہے۔
وہ تو اس کی جبلت میں شامل ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الو سے متعلق ہم سارے لوگ توہم پرستیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ میں صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔